learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورہ النساء آیت نمبر 66. ولو انا اگر واقعتاً ہم کتبنا علیہم ان پر فرض کر دیتے ان اقتلوا انفسکم کہ اپنے آپ کو قتل کرو او اخرجوا من دیارکم یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ ما فعلوہ تو وہ ایسا نہ کرتے. یعنی اگر یہ حکم دیا جاتا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دو یا گھروں سے نکل جاؤ تو یہ احکامات فرائض کے طور پر نافذ ہو جاتے، پھر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات عائد نہیں کیے. الا قلیل منہم مگر ان میں سے بہت تھوڑے. قلیل کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرائض عائد کرتا تو یہ ان قلیل لوگوں میں سے ہوتے. اگر یہ حکم نازل ہوتا تو ابن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے ہوتے. قلیل سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان میں سے اخلاص والے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا پھر اگر واقعتاً وہ اس پر عمل کرتے مَا يُؤَذُونَ بِهِ جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، یعنی انہیں شریعت کی پیروی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی نصیحت کی جاتی ہے. مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جس کی نصیحت کی جاتی ہے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا وَأَشَدَّ اور زیادہ شدید تثبیتا ثابت قدمی میں. جو حکم ہم نے انہیں دیے ہیں وہ نہایت آسان اور ان کی خیر خواہی کے لیے ہے. نصیحت مانیں اور ان احکامات پر چلیں تو نفاق ختم ہو جائے گا اور کامل ایمان نصیب ہوگا. نصیحت پر عمل کرنے سے جو نتائج نکلتے ہیں ان میں سب سے پہلے بھلائی کا حصول ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. پھر ثابت قدمی عطا ہوتی ہے اور اس میں مزید اضافہ ملتا ہے. اور اجر عظیم اس کے بارے میں فرمایا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور اس کے بعد پھر صراط مستقیم کی طرف رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے. وَإِذًا اور تب لَآتَيْنَاهُم البتہ دیتے ہم انہیں مِن لَّدُنَّا اپنے پاس سے أَجْرًا عَظِيمًا بہت بڑا اجر. اجر عظیم سے مراد آخرت کا اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کرنے کی صورت میں جس کی نصیحت کی جاتی ہے ثابت قدمی اور بہتری کے ساتھ اجر عظیم عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمایا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. سو جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا سب سے زیادہ بہتر اور بلند درجہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں. رواہ البخاری 1104. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ عام جنتی بالا خانوں کے رہنے والوں کو اپنے اوپر اس طرح دیکھیں گے جیسے تم دنیا میں چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو جو آسمان کے کناروں میں مشرق یا مغرب کی جانب دور نظر آ رہا ہو، اور یہ ان کے آپس کے فرق مراتب کی وجہ سے ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو انبیاء کرام کے رہنے کی جگہ ہوں گی جہاں اور کوئی نہ پہنچے گا. تو آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انبیاء کرام کے علاوہ وہ لوگ ان میں رہیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی. صحیح بخاری 461. وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور البتہ ہدایت دیتے ہم انہیں صراطً مستقیما سیدھے راستے کی، اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے، ہم انہیں دین پر ثابت قدمی عطا کرتے اور ان کے دلوں کو ہدایت عطا فرما دیتے. صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے جو کمال کا راستہ ہے اور دونوں زندگیوں کی سعادت ہے، اور ہدایت سے مراد توفیق ہے. اللہ تعالیٰ نے نصیحت پر عمل کرنے کی صورت میں سیدھے راستے پر چلانے کا وعدہ کیا ہے. وَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یعنی فرائض ادا کرے اور منع کیے گئے کاموں سے وہ رکے. فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ تو یہی لوگ ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے انعم اللہ علیہم جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. اللہ تعالیٰ کا انعام جنت میں داخلہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے وعدوں کا پا لینا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر 2 بندوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کی، اگر ان میں سے ایک شخص مشرق میں تھا اور دوسرا مغرب میں تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو جمع فرمائیں گے اور ارشاد ہوگا کہ یہ ہے وہ شخص جس سے تو میرے لیے محبت کرتا تھا. مشکات المصابیح 427. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ
آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے میل نہیں ہو سکا؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ صحیح بخاری 6169۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر ہم اتنا خوش ہوئے کہ اس طرح کسی بات پر ہم خوش نہیں ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میں ان کے اعمال کی طرح اعمال نہیں کر سکا۔ صحیح بخاری 3688۔ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں، والصالحین، اور صالحین میں سے۔ اس آیت میں 4 قسم کے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ انبیاء جو اپنی امت کے افضل ترین افراد تھے، صدیق جو ہمیشہ سچ بولنے والا، حق کی گواہی دینے والا ہو، جنہوں نے اس وحی کی کامل تصدیق کی جو رسول لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ بہت سچے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دینے والے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ دوزخی ہیں۔ سورہ الحدید آیت 19۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سفر معراج کے بارے میں قریش کو اطلاع دی تو اکثر لوگوں نے کہا کہ واللہ یہ تو صاف ناقابل قبول ہے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ مرتد ہو گئے۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا اے ابو بکر، کیا تمہیں اپنے دوست کے متعلق اب بھی حسن ظن ہے؟ وہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ آج کی رات وہ بیت المقدس پہنچا، وہاں نماز پڑھی اور مکہ واپس آیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ اگر انہوں نے ایسا کہا تو سچ کہا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے تفصیلات سنی۔ کہتے جاتے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابو بکر تم صدیق ہو۔ غرض اسی دن آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ شہید جو اپنی جان دے کر یہ ثابت کرتا ہے کہ جس چیز پر وہ ایمان لایا تھا وہ سچ ہے۔ پھر صالحین وہ انسان جس کے ہر عمل سے نیکی ظاہر ہوتی ہے، جو ساری زندگی نیک رویہ رکھے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا مکمل طور پر خیال رکھے اور ان میں کسی قسم کی کوئی سستی اور کوتاہی نہ کرے۔ وحسنا اور کتنے اچھے ہیں اولئک یہ لوگ رفیقہ بطور ساتھی کے۔ اس سے مراد جنت کے اچھے رفیق ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا جو نبی مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ وہ فرماتی ہیں اس لیے میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے اور آپ نے اللہم بالرفیق الاعلی کہہ کر آخرت کو پسند فرمایا۔ صحیح بخاری 4586۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گزارتا تھا اور آپ کے لیے وضو کا پانی لایا کرتا تھا۔ آپ نے ایک رات فرمایا مانگو۔ میں نے کہا میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کیا بس یہی۔ آپ نے فرمایا تو اپنے معاملے میں سجود کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔ صحیح مسلم 1094۔ ذالک فضل اللہ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وکفی باللہ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، علیما سب کچھ جاننے والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کی رفاقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملے گی، عبادتوں کی وجہ سے نہیں۔ عبادتیں تو ایک بہانہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کا علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان میں سے کون ان اعمال صالحہ کے ذریعے سے ثواب اور زیادہ اجر کا مستحق ہے۔ ایک بہت ہی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ اے اللہ میں تجھ سے کبھی نہ پھرنے والے ایمان کا سوال کرتا ہوں اور ایسی نعمت کا جو کبھی ختم نہ ہو، اور جنت خلد کے اعلیٰ درجوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔
آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.